السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو واقعہ معراج کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو کون نہیں جانتا، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی تھوڑا سا شیئر کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس واقعے کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی زمن میں مرجع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے کے نائے کا انداز ہے اور نہ کوئی ابہام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ زمینی ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے، یعنی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، جو 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اس زمینی سفر کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس سے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سفر مبارک کا جو آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر سورہ النجم میں ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآن پاک سے ملتی ہے۔ کیونکہ اس واقعے کی بنیاد صرف احادیث پر مبنی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے، لہٰذا اس کا انکار کفر ہوگا۔ اس وضاحت کے بعد یہ بات جان لیجیے کہ اگرچہ ایسی احادیث کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفاصیل مذکور ہے، تاہم نوٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ سند کے اعتبار سے بھی قوی ترین حدیث وہ ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ ان میں سے بھی وہ حدیث جو ان دونوں میں موجود ہے، یعنی جن کی صحت پر دونوں امام متفق ہو گئے ہوں، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ کم از کم 28 صحابہ کرام سے یہ واقعہ مروی ہے۔ چنانچہ ایک ہی روایت کئی صحابیوں سے مروی ہے۔ اس اعتبار سے روایت کی تعداد تو 28 سے بھی بڑھ جائے گی، لیکن ان صحابہ کی تعداد 28 ہے جن سے واقعہ معراج کا ذکر تفصیلاً مروی ہے۔ بلکہ ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا مختصر کر کے بتاتی ہوں نا، کیونکہ بہت لمبے ہے، پھر آپ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ واقعہ معراج اپنی پوری تفاصیل کے ساتھ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ متفق علیہ ہے، جس کا پایہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، روایت اور سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ، یہ اگر صحابی کا نام تھوڑا گڑبڑ ہو جائے تو کیونکہ اس میں تھوڑا وہ تلفظ میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا۔ ان کے بارے میں ایک بڑی اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ انصاری صحابی ہیں اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں حدیث بیان کرنے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ غالباً یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے۔ ان کو اس حدیث سے نہایت شغف تھا، انہوں نے اس کو نہایت محبت کے ساتھ محفوظ کیا تھا اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا ہوا تھا، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں
ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ بھی اپنی صحیح بخاری میں یعنی ان سے روایت کرتے ہیں نا کہ اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے براہ راست مروی بھی موجود ہے۔ ہم اس روایت کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ العزیز اس زمن میں بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ حدیث شریف ہے، یہ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، یعنی واقعہ معراج بیان فرمایا۔ اب دیکھیے یہ حدیث شریف آگے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اثنا میں کہ میں حتیم یا شاید حجر کا لفظ ارشاد فرمایا، حجر بھی حتیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والا کون ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک، پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیے گئے۔ پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا۔ بس مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ چلے۔ اب یہاں نام کے ساتھ صراحت ہوگی کہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اچھا، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ دوسرے حصے میں پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، کیونکہ دو حصے ہو جائیں گے، ایک ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگ نہیں سنیں گے نا، مسئلہ ہوگا۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔